بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معیشت نظام اسلامی تحریک کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کا نمبر 3 ہے، یعنی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ معیشت نظام اسلامی کی طرف قدم بڑھانے سے قبل ضروری ہے کہ اللہ کا جو تصور قرآن نے ہمیں دیا ہے وہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ اگر ہم نے اللہ کا تصور اپنے اپنے طور پر قائم کیا ہوا ہے تو پھر ہم معیشت نظام اسلامی کی طرف کامیاب قدم نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا دیا گیا تصور اللہ کا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی ہم قرآن کے دیے گئے معیشت نظام اسلامی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اس تصور کو سمجھے بغیر معیشت نظام اسلامی کا تصور ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سوال یہ ہے کہ خدا کیا ہے، وہ کیسا ہے اور خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور اگر خدا کو مانا نہ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ انسانی شعور کے لیے اس سوال کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کے اطمینان بخش جواب کی خاطر تحقیقی کاوشیں اب تک جاری ہیں۔ قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہی خدا کے متعلق صحیح تصور ہے کہ خدا کا صحیح تصور کیا ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہے۔ ذات خداوندی کی کہنا اور حقیقت اور ماہیت اور کیفیت کو سمجھنا انسانی شعور کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے ذات خداوندی کی کہنا اور حقیقت کے متعلق کچھ نہیں بتلایا یا کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن صفات خداوندی، ایٹریبیوٹس، اسماء الحسنہ، یہ قرآن کی تعلیم کا بنیادی گوشہ ہے۔ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کا جو گوشہ ہے وہ اسماء الحسنہ ہے۔ تو اسماء الحسنہ قرآن مجید میں دیے گئے ہیں۔ ان صفات کی روح سے خدا کا تصور سامنے آتا ہے، یعنی ان اسماء الحسنہ کی روح سے خدا کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ جماعت ہو، قوم ہو، معاشرے کے افراد کی انسانی زندگی ہو، اس کی معاشی اور معاشرتی زندگی کے مقصود اور منتہا کا تعین خدا کے اس صحیح تصور پر موقوف ہے جو صفات خداوندی سے یا اسماء الحسنہ سے بنتا ہے۔ انسانی زندگی کی ایک سطح تو وہ ہے جسے حیوانی سطح زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ خالص مادی آب و گل کے پیکر ہوتے ہیں جن کا مقصد تحفظ خیش اور تولید نسل ہوتا ہے۔ معیشت نظام اسلامی کا اس مادی تصور حیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ معیشت نظام اسلامی طبعی زندگی کے ساتھ انسانی ذات، انسانی نفس، جسے قرآن روح خداوندی یعنی الوہیتی توانائی کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے، سے عبارت ہے۔ 32/9 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ یعنی مادی زندگی، صرف مادی زندگی اگر کسی کا زندگی کا طرز ہے تو اس کے لیے معیشت نظام اسلامی کو پڑھنا، سمجھنا، عمل میں لانا بیکار ہے۔ معیشت نظام اسلامی ایک طرف انسان کی مادی طبعی زندگی سے بات کرتی ہے اور دوسری طرف وہ انسانی ذات کی بات کرتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی معاشرہ، کوئی قوم انسانی ذات کے تصور کو اگر وہ اپناتی ہے تو پھر اس معاشرے میں معیشت نظام اسلامی کی بات کی جا سکتی ہے، وگرنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 32/9 خدا کا تصور، صلاۃ، زکوٰۃ، صدقات، انفاق کی اصطلاحات،
یہود اور نصارہ کے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اصطلاحات صرف اسلام اور قرآن کے اندر ہیں، اسی طرح کی اصطلاحات اس سے ملتی جلتی کم و بیش تمام مذاہب میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان اصطلاحات کے نام بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے، بلکہ قرآن ان تصورات کی اصطلاحات کے اندر پائے جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس وقت دنیا کی تمام اقوام بشمول مسلمان کا نظام زندگی مادی تصور حیات ہے، اور ان تمام تصورات کی اصطلاحات پر عمل کرتے وقت انسانی ذات کا پہلو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی ہم نے انسانی ذات کے پہلو کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ قرآن نے انسانی ذات کو روح خداوندی کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ خدا کی بھی ایک ذات ہوتی ہے اور ہر انسان کی بھی ایک ذات ہے، یعنی پرسنالٹی ہے۔ انسان کی ذات خدا کی عطا کردہ ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذات عطا فرمائی ہے۔ یہ ذات خداوندی کا جز نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر جتنے فلسفے ہیں اس میں یا تصوف میں بھی اسے ذات خداوندی کا جز کہا جاتا ہے۔ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ خدا کی ذات کے خصائص صفات اس کی بلند ترین ذات کی طرح مکمل ترین ہیں۔ یہ اسماء الحسنی ہیں، مختلف شعون یا فیسٹس یا رنگ ہیں۔ اللہ کے ان خصائص اور صفات اور اسماء الحسنی کو اپنی ذات کے لیے، انسان اپنی ذات کے لیے خارجی معیار بنا کر انہیں اپنے کیریکٹر اور سیرت کا جز بنا سکتا ہے۔ اس طرح وہ مختلف شعون یا فیسٹس کے ذریعے اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اسی کو انسانی ذات کی نشو و نما کہتے ہیں۔ یہ رنگ اور یہ قرب الہی مرئی اور محسوس شکل میں انسان کی سیرت اور کردار میں نمایاں ہو جاتا ہے، اور ایسا اگر ہو جاتا ہے تو اسے ایمان باللہ، خدا پر ایمان کہتے ہیں۔ قرآن کا معیشت نظام اسلامی والا پروگرام انسانی ذات کو استحکام دیتا ہے۔ اگر انسان کا عمل قرآن کے پروگرام کے خلاف ہوگا تو اس کی ذات میں اضمحلال واقع ہو جائے گا۔ قوانین خداوندی کی پابندی انسانی ذات کی از خود عائد کردہ قیود ہوتی ہیں، یعنی اگر انسان قوانین خداوندی کی پابندی کرتا ہے تو وہ کوئی بیرونی طور پر اس پر عائد کردہ پابندی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کی ذات اپنی نشو و نما کے لیے اپنے اوپر از خود ان قیود کو عائد کرتی ہے تاکہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے، جسے قرآن اطاعت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی کسی کام کو بطیب خاطر دل کی پوری رضامندی سے کرنا۔ یہ 2/286 آیت میں بیان کی گئی ہے بات، تاکہ انسانی ذات کے اختیار اور ارادے کی صلاحیت میں وسعت پیدا ہو جائے۔ قرآن نے قومیت کی تشکیل کے لیے اور اس لیے کہ نوع انسانی ایک عالمگیر برادری بن جائے، اور اس لیے کہ وحدت انسانی کا مقصود حاصل ہو جائے، جو کہ قرآن کا مقصود بھی ہے، منتہا بھی ہے۔ اور ایسا ہو جائے کہ خدا کی توحید کو انسان اپنی زندگی کا عملی شعار بنا لیں، تب جا کر انسانوں کی آبادی ایک عالمگیر برادری بن جائے گی، اور یہی وہ واحد راستہ ہے
کہ انسانوں کے اختلافات مٹ جائیں گے۔ قومیت کی تشکیل کے بغیر نظام ربوبیت کا قیام ناممکن ہے۔ قومیت کی تشکیل کے بغیر معیشت نظام اسلامی کا نفاذ ناممکن ہے۔ جب تک عالمگیر انسانیت، نوع انسانی، وحدت انسانی کے مقام پر نہیں پہنچ جاتی، قرآن کا دیا گیا معیشت نظام اسلامی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں دیا گیا معیشت نظام اسلامی کا تصور ایک ورلڈ آرڈر ہے۔ یہ ایک یا دو مملکتوں پر مشتمل کام نہیں ہو سکتا۔ اس میں پوری نوع انسانی کا ملنا بہت ضروری ہے۔ جب وہ اس بات پر متفق ہو جائیں گے تو پھر معیشت نظام اسلامی کا کانسیپٹ یا فوائد یا خوشگوار نتائج اس کے نکل سکتے ہیں۔ ادروائز وہی ہے جس طرح سے ہم چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے مختلف خیراتی ادارے قائم کر لیے ہیں، دنیا نے دوسری طرح سے خیراتی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن قرآن نے جو کچھ بتایا ہے اس پر ہم معیشت نظام اسلامی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے۔ انسان اور خدا کا بنیادی تعلق ان دونوں کی ذات کی صفات کی وجہ سے ہے، یعنی جو ذات خداوندی میں صفات ہیں اور جو انسان کے اندر صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو دی ہوئی ہے لیکن خام پوزیشن میں ہے، اس کو بارز کرنا پڑتا ہے، اس کو پالش کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا اور اللہ کا تعلق انہی صفات کی وجہ سے ہے۔ انسانی ذات کی بنیادی صفات وہی ہونی چاہیے جو صفات ذات خداوندی کی ہیں۔ خدا اور انسان کے اس بنیادی تعلق کو قوانین خداوندی کی اطاعت کہتے ہیں۔ ان ہدایت کے اتباع سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو بنیادی تعلق ہے صفات کے حوالے سے اللہ سے، اسی کو قوانین خداوندی کی اطاعت کہا جاتا ہے۔ صفات خداوندی کو دور حاضر کی اصطلاح میں اخلاقی صفات، ایتھیکل ایٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں، مثلاً رضاکیت، ربوبیت، رحمانیت وغیرہ۔ انہی صفات کو مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز کہا جاتا ہے۔ قرآنی نظام زندگی یعنی الدین کی ساری عمارت انہی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ انسانوں کے لیے ان مستقل اقدار کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اس لیے پڑی کہ اگر ان اقدار کے مطابق ہم نہیں چلتے تو پھر جو چلنے کی چیز رہ جاتی ہے وہ انسانی عقول رہ جاتی ہیں، اور انسانی عقول کے درمیان میں تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان کی عقل نے پالش اپنے آپ کو کیا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے جنگوں میں برسر پیکار نظر آتی ہیں۔ مستقل اقدار وہ ناقابل تغیر و تبدل اصول ہیں جو خدا کی طرف سے تمام نوع انسانوں کی رہنمائی کے لیے ملے ہیں، تاکہ نوع انسانی اپنے فیصلے ان مستقل اقدار کے مطابق کرے۔ یہ اصول یا مستقل اقدار وہ صفات خداوندی ہیں جنہیں سمجھنے کی غرض سے اخلاقی صفات کی اصطلاح سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آئندہ ہم آڈیو نمبر 4 کریں گے۔